السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو سرپرائز ملا اور عمران خان صاحب نے جوابی رد عمل میں سرپرائز دے دیا ہے اپنی ہی جماعت کو، اپنی ہی پارٹی کو، اور معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کا، جن کے متعلق کئی سوالات اٹھ رہے تھے، جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر سے تنقید ہو رہی تھی، مگر اب خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کے انتخابات کے لیے میدان میں اترنے پاکستان واپس آ رہی ہیں۔ خود انتخابات لڑیں گی، نہیں لڑیں گی، انتخابات کو صرف لیڈ کریں گی، کیا ہوگا یہ ظاہر ہے، ابھی اس پر فیصلے ہونا باقی ہیں، لیکن کچھ انفارمیشن ہے جو سورسز سے آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے متعلق، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو سرپرائز ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں کراچی والوں نے۔ خان صاحب کا خیال تھا کہ کراچی کلین سویپ ہو جائے گا، سارا کچھ عمران خان صاحب وہاں پر لوٹ کر لے آئیں گے، لوٹ کر سے مراد کے ظاہر ووٹ کے ذریعے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو عمران خان صاحب نے اب ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی بندہ عزت بچانے کے لیے، بھرم بچانے کے لیے، کہ مزید کوئی انتخاب جو گلے پڑے وہاں شکست نہ ہو، تو عمران خان صاحب نے اعلان کر لیا ہے کہ اب میں لڑوں گا انتخابات کون سے؟ ضمنی انتخابات پنجاب کے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ایک ضمنی انتخاب تو عمران خان صاحب خود لڑنے جا رہے ہیں، مگر یہ جو پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اپریل میں، 12 اپریل کو ہوتے ہیں، 14 کو ہوتے ہیں، بہرحال 90 دن کے اندر اندر ہونے۔ اب وہ ضمنی انتخابات میں جو پنجاب کی سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، کیا ہر ایک نشست پر عمران خان صاحب خود لڑیں گے؟ 372 تو سیٹیں ہیں مجموعی طور پر، ان میں سے 33% اگر نکال لیتے ہیں ہم خواتین والی اور اقلیتوں والی، تو باقی جو سیٹیں بچتی ہیں، تو کیا ان تمام سیٹوں پر جو تقریباً 350 کے قریب بنتی ہیں، کیا ان تمام جنرل نشستوں پر عمران خان صاحب خود سیٹ الیکشن لڑیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی جماعت کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب نے سرپرائز دیا ہے اپنی جماعت کو، وہ یہ ہے کہ جعفر لغاری صاحب جو انتقال کر گئے کچھ دن پہلے، ان کی خالی نشست، وہ پی ٹی آئی میں تھے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، ان کی خالی نشست پر خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جی میں کلہ کافیہ میں آپ انتخاب لڑاں گا۔ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے NA 193 راجن پور۔ اب یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کیونکہ سیاست کو T20 سمجھ رہے ہیں، سیاست نہ T20 ہے، سیاست نہ شطرنج ہے، سیاست ہے تاش کی بازی۔ سیاست وہ کھیل ہے، وہ عمل ہے جس میں کہ جو اصل کھلاڑی ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنے چہرے پر تاثرات تک نہیں دے رہے ہوتے کہ ان کی اگلی چال ہے کیا۔ تو عمران خان صاحب جس سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اور جس سپیڈ کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں، یہ والا فیصلہ عمران خان صاحب کو مزید نیچے دھکیل دے گا، جعفر اپنا راجن پور سے خود الیکشن لڑنے کا۔ اب عمران خان صاحب آپ دیکھیں کہ 16 اکتوبر کو جو انتخابات ہوئے تھے، ضمنی انتخابات، اس میں عمران خان صاحب نے 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کراچی میں واٹ لگنی ہے، لیاری کا حلقہ عمران خان صاحب ہار جائیں گے، تو انہوں نے لیاری والے اپنے جو MNA تھے شکور شاد، ان کو کہا تو جا کر بیٹا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دینا کہ میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، تاکہ کم از کم لیاری والا الیکشن تو گلے نہ پڑے، کیونکہ کراچی کا موڈ بدل گیا ہوا ہے، کراچی چینج ہو گیا ہوا ہے، اور ویسے بھی کراچی عمران خان صاحب کو ووٹ کراچی نے نہیں دیا تھا۔ اب تصور کریں کہ 2018 میں ایک بندہ خرم شیر زمان نام کا، جو جس حلقے سے صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، اسی حلقے میں اپنے گھر والی UC سے وہ UC کا الیکشن ہار جاتا ہے، یونین کمیٹی کا۔ تو 2018 کا جو عمران خان صاحب کی مقبولیت تھی، وہ تو دی گئی تھی عمران خان صاحب کو، پتہ ہی نہیں کہاں سے لوگ لا کر اور ان کو کھڑا کر دیا گیا تھا، اور پھر ڈبے بھر کے ان کو جتوا دیا گیا تھا۔ ڈبے بھرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، RTS بٹھا گیا، پتہ چلا کہ جناب یہ اب PTI والے آج کراچی کا جو الیکشن ہوا ہے، میں سن رہا تھا علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہے، 22ویں گریڈ کے 2 نمبر بندے کو لا کر لگا دیا گیا، اور میرے خلاف ایکشن کرنا ہے تو کریں۔ اب جو دھاندلی ہوتی ہے نا، دھاندلی، اچھا دھاندلی کی وجہ کیا ہے جی؟ دھاندلی یہ ہے کہ جی رزلٹ ابھی تک نہیں دیے گئے۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جا رہا، دیکھیں پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں ان میں 2 نمبریاں ہوتی ہیں، 19-20 سارا کچھ ہوتا ہے، مگر یہ جو ہے نا جواز،
کہ جی نتائج میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ جواز ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہیں، یہ ضمنی انتخابات ہیں، گلی گلی کا اپنا بلدیاتی انتخابات ہیں، گلی گلی کے اندر ایک ایک اپنا یونین کونسل کے اندر ایک ایک وارڈ کے اندر 10 20 25 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا رزلٹ کمپائل کرنا، اور کراچی جیسے اجگر شہر میں، پشاور ابھی ریسنٹلی جو انتخابات ہوئے ہیں بلدیاتی، پشاور جہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کے جو جیت گئے تھے، وہاں پر رزلٹ جو ہے وہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے کے بعد آیا تھا، کیونکہ رزلٹ ظاہر ہے جو پروسیجر ہے وہ بڑا طویل ہے اور سارا کچھ مینول ہے، تو ٹھیک ہے، ہارنے والے پاکستان میں ایک روایت ہے کہ وہ دھاندلی کا الزام لگاتے، ممکن ہے ہوئی بھی ہو، مگر اصل چیز یہ کتنی ہوئی ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ دھاندلی وہاں پر. تو دن میں تارے کراچی والوں نے عمران خان صاحب کو دکھا دیے، ان کی اصل مقبولیت عمران خان صاحب کو انہوں نے بتا دی. اب عمران خان صاحب باقی ماندہ جو اپنی پولیٹیکل مقبولیت ہے نا، یا پارٹی کا جو باقی ماندہ ان کا نیٹ ورک ہے، اس کو عمران خان صاحب ڈسمنٹل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ 16 اکتوبر کا جو الیکشن تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ کراچی سے آ رہا ہوں، تو کراچی سے تو انہوں نے طریقے سے دوڑ لگا دی، لیکن کراچی کے دوسرے حلقے ملیر میں ان کا خیال تھا کہ میں جیت جاؤں گا، ملیر سے ہار گئے. اور ماشاءاللہ عمران خان صاحب کو جغرافی کا اتنا ہی پتہ ہے پاکستان کے بھی، جتنا ان کو جرمنی اور جاپان کی سرحدوں کا پتہ ہے. کل میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، میں نے 2-3 بار پہلے سوچا تھا کل کہ میں اس پر بات کروں گا، لیکن وہ پھر ظاہر ہے وہ نوٹس لکھ کے رکھے ہوتے ہیں، پھر بندہ وہ چھوڑ جاتا ہے، بات نکل جاتی ہے وہ پوائنٹ بات ذکر کرنا. کل جب عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے ظاہر ہے کراچی اور حیدرآباد ڈویژنس کے، تو انہوں نے لکھا کہ کراچی، حیدرآباد اور دادو کے عوام جو ہیں وہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں. اب خان صاحب کو اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ سندھ میں انتخابات کتنے اضلاع میں ہو رہے ہیں، مجموعی طور پر 16 اضلاع میں اور 2 ڈویژنس میں. کراچی حیدرآباد کے باہر اور دادو، کیونکہ لیاقت جتوئی وہاں پہ ہے، میرا خیال ہے وہاں پہ ان کو پتہ چلا ہوگا کہ جی دادو میں ہم بہتر پوزیشن میں ہیں، حالانکہ دادو میں کوئی بہتر پوزیشن نہیں تھی، لیکن بہرحال تو باقی یعنی اپنا یہ 2 اضلاع ہو گئے حیدرآباد ڈویژن کے، اور 9 ڈویژن باقی جو 7 ضلع تھے، 9 ضلع عمران خان صاحب نے، باقی 7 اضلاع کا عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں بھی انتخابات ہو رہے ہیں. تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ لیاری میں پوزیشن کمزور ہے تو ملیر میں کیا ہوگی. انہوں نے سمجھا ہوگا ملیر کینٹونمنٹ تو وہاں میں جیت جاؤں گا. ان کا خیال تھا کہ ملیر کینٹ کا ایریا ہے سارا کا سارا. وہ ملیر میں جا کر انہوں نے الیکشن لڑا، لیاری والا چھوڑ دیا، ملیر سے ہار گئے حکیم بلوچ کے ہاتھوں. تو اور ان حلقوں پر ابھی تک عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو اپنے گوشوارے، وہ جو الیکشن گوشوارے کہہ رہا ہوں، وہ جو اخراجات ہوتے ہیں کہ کتنے اخراجات ہوئے، وہ انہوں نے ابھی تک جمع نہیں کروائے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک، اور پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ کون سا حلقہ رکھیں گے کون سا چھوڑیں گے، تو اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک. اب وہ کہہ رہے ہیں میں خود الیکشن لڑوں گا. خود الیکشن لڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا، اچھا خود الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ میری جگہ پر یہاں پر کوئی اور اگر میرے بجائے کوئی عام کینڈیڈیٹ انتخاب لڑے گا تو ہار جائے گا. تو لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹ عمران خان کی ذات کو پڑ رہا ہے، یہ نہیں کہ عمران خان کے نام پر پڑ رہا ہے، عمران خان کی ذات کو. اگر عمران خان خود الیکشن لڑ رہا ہے تو پھر ووٹ پڑے گا، جیت جائے گا. اگر عمران خان خود نہیں لڑ رہا تو عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہار جائے گا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ عمران خان کھمبے کو بھی کھڑا کر دے ووٹ پڑ جائے، یہ نہیں سچویشن. تو اس لیے عمران خان صاحب ہر حلقے پر خود الیکشن لڑنے پر تلے ہوئے. جب 16 اکتوبر کو الیکشن لڑ رہے تھے تب بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ خان صاحب کیا عام انتخابات میں جو اپنا ہوں گے حلقے قومی اسمبلی کے، تو ان سب حلقوں پر آپ خود ہی انتخاب لڑو گے. یہ جو 2/3 میجورٹی، اس صورت عمران خان صاحب شاید لے لیں کہ جی 2/3 میجورٹی جتنے حلقوں سے جو 256 بنتے ہیں، 256 حلقوں پر جا کر خود انتخاب لڑیں، تب جا کر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ 2/3 میجورٹی والا خواب پورا. وہ بھی ایویں ہی کہنے کی بات ہے. تو خود الیکشن لڑ رہے ہیں، لڑ لیں، جیت جائیں گے. لیکن جو عمران خان صاحب کو جنرل انتخابات میں، عام الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس چاہیے ہوں گے، وہ پھر کہاں سے لائیں گے؟ سوال ہے نا، کیونکہ اب پنجاب کا الیکشن گلے پڑا ہوا ہے،
خود ہی کہا ہے عمران خان صاحب نے اپنا کر دیا، پنجاب اسمبلی توڑوا دی، مشاورت چل رہی ہے، حمزہ شہباز صاحب باہر ہیں، وہ نہیں آ رہے، انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی نمائندہ مقرر کر دوں گا، وہ میری جگہ مشاورت کریں گے، اور وزیر اعلیٰ بن جاتے تو حمزہ صاحب آ جاتے۔ لیکن بہرحال اب مریم نواز صاحبہ کی خبر ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آ رہی ہیں پاکستان واپس، اور 22 کو میڈیا چلا رہا ہے کہ 22 جنوری کو پاکستان واپس آئیں گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہاں پر آ کر وہ جو الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹس نامزد کریں گے، اور پھر الیکشن کیمپین کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہفتے 10 دنوں کا پریکٹس ہوگی کینڈیڈیٹ نامزد کرنے کی، اس کے بعد الیکشن کیمپین، تو الیکشن کیمپین ہوگی، اور ویسے بھی ابھی موسم بہت سرد ہے، تو 15-20 دن تو اسی طرح کا ہارڈ موسم ہوگا، مزید فروری کے مڈ تک تو میرا خیال اسی طرح موسم سخت رہے گا، تو اس کے بعد الیکشن کیمپین میں مریم نواز صاحبہ جائیں گی۔ تو مریم نواز صاحبہ تو اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے الیکشن مہم چلائیں گی۔ عمران خان صاحب کو کینڈیڈیٹس ملیں گی بھی، لیکن جو خان صاحب نے ریت بنائی ہے کہ خود لڑوں گا تو جیتوں گا، اور کراچی والے الیکشن نے تو عمران خان صاحب کو دن میں تارے دکھا دیے، وہاں ان کو نظر آ گیا۔ تو اب وہ عمران خان صاحب، پہلے والے عمران خان صاحب جو تھے 16 اکتوبر اور 17 جولائی والے، وہ اور تھے۔ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ باجوہ صاحب پیچھے بیٹھ کر سپورٹ دے رہے تھے، سب کچھ کے باوجود وہ نیٹ ورک عمران خان صاحب کے لیے اس وقت بھی کام کر رہا تھا، مگر اب ادارے نے وہ نیٹ ورک کو ڈسمنٹل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، کہیں ہوا ہے کہیں نہیں ہوا، کہیں کہیں ابھی بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ مل رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے وہ والے دن نہیں ہوں گے، خود الیکشن ظاہر ہے تمام صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر نہیں لڑ سکیں گے، تو پھر اور مریم نواز صاحبہ اختیار لے کر پاکستان واپس آ رہی ہیں اتھارٹی کے ساتھ۔ اتھارٹی ملنے کے بعد مریم نواز صاحبہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اگر میں کراؤڈ پلر ہوں تو میں الیکشن لڑ کر جتوا بھی سکتی ہوں جماعت کو۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، کیونکہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ظاہر ہے قومی الیکشن سے کوئی 6-7 ماہ پہلے ہوں گے، تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہوں۔ بڑی آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے، جس طرح بلاول بھٹو کو ڈائریکٹ وزیر اعظم بنوانے سے پہلے کہا گیا کہ نہیں یار ذرا انٹرنشپ کروا لینا بچے کی، تو پہلے بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ کا قلمدان، حالانکہ نہ بنتے، کہا گیا، ہم نے بھی تنقید کی ہے کیسے کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کی کابینہ میں نیچے ان کے سب آرڈینیٹ کے طور پر کام کرے گا۔ پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بڑی جماعت ہے، لیکن سیاست کے تقاضے کوئی اور بھی ہوتے ہیں۔ تو بلاول صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا، اور وزیر خارجہ بننے کے بعد بلاول بھٹو نے پروو کیا، جنیوا کانفرنس ہو یا اب تک جتنی بھی پاکستان کو اچیومنٹس ہوئی ہیں خارجی محاذ پر، اس میں ٹوٹل کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری کا ہے، ٹوٹل کریڈٹ۔ یا پھر ہنا ربانی کھر ان کے ساتھ اپنا ماحولیات کی وزیر جو ہیں اپنا شیری رحمان صاحبہ، ان کا کریڈٹ ہے، کیونکہ پورٹ فولیو پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے کوشش کی تھی کہ وہ جو طارق فاطمی صاحب ہیں ان کو وزیر اعظم کا فارن افیئرس کے متعلق معاون مقرر کر دیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، جو واپس لے لیا گیا۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ڈان لیگز میں ملوث تھے، لہٰذا اس وجہ سے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اعتراض پر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، واپس لے لیا گیا تھا نوٹیفیکیشن۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ نہیں، پیپلز پارٹی کے اعتراض کی وجہ سے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ وزارتیں جو شیئر کی تھی کہ جو وزارت ہمارے پاس ہوگی اس میں بڑی وزارت بھی ہمارے پاس، چھوٹی وزارت بھی ہمارے پاس، اس کا معاون بھی ہمارا۔ اب جیسے وزارت خارجہ ہے، بلاول وزیر خارجہ ہیں، ہنا ربانی کھر وزیر مملکت ہے خارجہ امور کی، جیسے اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہاں پر اپنا شازیہ مری صاحبہ جو ہیں وہ وزیر ہیں، اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ اس میں اسٹیٹ منسٹر ہیں، وزیر مملکت ہیں، اپنا وزیر مملکت یا مشیر ہیں وزیر اعظم کے اس پورٹ فولیو کے۔ تو جو وزارتیں شیئر کی گئیں مکمل دیں یا نہ دیں، یہ فارمولہ تھا تاکہ کریڈٹ ڈسکریڈٹ ایک کا ہو۔ اب اگر یہ جو کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بلاول صاحب کو پھر یہ سے سیکھنے کے لیے اپنا پہلی بار قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے، پہلی بار حکومت میں آ رہے کا حصہ بنے، تاکہ ان کا تجربہ ہو۔
تو انہوں نے تجربہ ثابت کر لیا کہ جی وہ اب وزیر اعظم کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے دنیا جہان میں اپنے تعلقات، رابطے شابطے جو ان کی والدہ کے تھے، ان کے والد کے، نانا کے، وہ ذرا انہوں نے وہاں جا کر بتایا۔ جیسے ترکی کے وزیر خارجہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارا تو ان کے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے ملک کا، ملک کے ساتھ نہیں کہا تھا، خاندان کے ساتھ۔ تو مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑی آئیڈیل اپرچونٹی ہوگی کہ وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب لڑیں، یعنی پنجاب میں جب وہ آئیں، پاکستان میں جب آئیں، پنجاب میں الیکشن کے لیے جب اتریں گی تو وزیر اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز، جب پتہ ہوگا کہ ان کی، جیسے پہلے پتہ ہوتا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوں گے، یا جیسے پہلے پتہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم کی امیدوار بے نظیر بھٹو ہیں، مسلم لیگ نون الیکشن لڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو پکچر کلیئر ہوتی ہے ووٹر کے سامنے۔ اور جب نواز شریف کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے لیے آئیں گی میدان میں تو پھر ظاہر ہے پھر لوگوں کا ذرا پوزیشن ہی اور ہوگی۔ تو مریم نواز صاحبہ جب میدان میں اتریں گی تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ بالکل صفایا ہو جائے گا، لیکن ان کو بڑی پرابلم ہوگی۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حلقے جو ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے حوالے کریں، بجائے اس کے کہ ہر حلقے پر ضمنی انتخاب میں لڑوں گا جی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اور اب تو نکل بھی نہیں سکتے عمران خان صاحب، نکل سکتے ہوتے تو کراچی کا جا کر ضمنی انتخابات کی آخری دنوں کی کیمپین چلاتے، نہیں نکل سکے، ویڈیو لنک پر الیکشن نہیں لڑے جاتے۔ تو پنجاب کے الیکشنوں میں بھی عمران خان صاحب نے جو خود کہا ہے کہ جی 3 مہینے تو میں ابھی کمرے میں بیٹھا رہوں گا، 3 مہینے تک میری ابھی ٹانگ ٹھیک نہیں ہونی، تو پنجاب کے الیکشن بھی 3 مہینے تک اگر عمران خان صاحب الیکشن کیمپین کے لیے نہیں نکلیں گے تو پھر انتخابات لڑیں گے کیسے اور جیتیں گے کیسے؟ کیونکہ ہر حلقے پر خود کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہر حلقے پر خود کینڈیڈیٹ بنے بھی تب بھی عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم ملے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ذرا حکمت عملی بدل کر میدان میں آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔